صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس سورۃ البقرہ کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے: وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد پکڑو صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور تحقیق یہ نماز بوجھ ہے مگر ان لوگوں پر جن کے دل پگھلے ہوئے ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کو ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. آپ نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اللہ نے بنی اسرائیل کو خصوصی طور پر مخاطب فرمایا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں موجود تھے اور حضور کی ہجرت کے بعد اہل کتاب میں سے وہی مخاطب اول تھے، اور پھر ان کے اسلام لانے پر ایک بہت بڑی دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص تذکیر بالنعم الخاصۃ علی بنی اسرائیل، اس کو کہا جاتا ہے تذکیر بالنعم، لیکن کبھی تذکیر بالنعم ہوتی ہے عامۃ علی جمیع العباد، اور کبھی تذکیر بالنعم ہوتی ہے خاصہ علی بنی اسرائیل یا اور دیگر اقوام پر. تو یہ تذکیر نعم تھی، نعم خاصہ بنی اسرائیل پر کہ تم میری نعمتوں کو، احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، یعنی تمہارے آباء و اجداد پر کیے. تو آدمی کے آباء و اجداد پر بھی اگر کوئی نعمت ہو تو اس کا فائدہ تو پھر نسلوں تک چلا آتا ہے. تو ان نعمتوں میں سے وہاں زیادہ تفصیل کا ذکر نہیں آیا، لیکن اللہ نے دوسرے مقامات پر اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے. بڑی نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل پہ فرمائی کہ اللہ نے ان میں انبیاء پیدا کیے، ان میں اللہ نے بادشاہ بنائے. تو اسی سے یہ بات بھی سمجھ لیا کریں کہ آج کل جو دنیا کا ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے نا بادشاہت کے خلاف، بادشاہت ہے اور آمریت ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، یہ ہمارے جدید دور کے جمہوریت کے پروردہ لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے عوامی ایک ذہن بنانے کے لیے ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے. حالانکہ اگر یاد رکھو کہ بادشاہت نعوذ باللہ کوئی ایسی بری چیز ہوتی تو اللہ پھر احسان میں تو اس کو ذکر نہ فرماتے. اگر بادشاہت کوئی ایسی بری چیز ہو تو اللہ تو اس کو نعمتوں میں شمار کر رہے ہیں کہ جعل فیکم انبیاء و ملوکن، کہ ہم نے تم میں سے نبی بنائے، تم میں سے بادشاہ بنائے. تو بادشاہت بھی ایک نعمت ہے. اگر وہ نعمت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا احسان جو ہے وہ اپنے انعام میں اور نعم میں کبھی ذکر نہ کرے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر بادشاہت
اللہ کی نعمتوں میں سے نعم نہ ہوتی تو یہ کبھی نہ ذکر آتا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا تھا، اور ہم نے ان کو ایسی بادشاہت دی تھی کہ ملک لا ينبغی لأحد من بعد، کہ اس کے بعد پھر کسی کو وہ بات یعنی زیبا ہی نہیں کہ اس جیسی شاہی کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے ملک ہونے کے بارے میں بھی خصوصی طور پر اپنی نعمتوں میں شمار فرمایا کہ ہم نے ان کو ملک دیا، ہم نے ان کو سلطنت دی، ہم نے ان کو بادشاہت دی، اور پھر ایسی بادشاہت ہم نے ان کو دی ہے کہ جو کسی کو نہیں ملی اور آئندہ بھی کسی کو زیبا نہیں، کہ انسان تو انسان، ہم نے حیوانات اور جنات اور چرند اور پرند سب ان کے تابع کر دی اور اپنی ہواؤں کو بھی اس کے تابع کر دی۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال سرکار مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اللہ نے اختیار دیا کہ آپ کیا بننا چاہتی ہیں، ملک النبی و عبد النبی۔ آپ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بھی دیں، بادشاہت بھی دیں نبوت کے ساتھ، اور یا چاہیں تو پھر آپ اللہ کے نبی اور رسول ہوں اور اللہ کے عبد ہوں۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہنوں میں رکھیں، یہ دراصل اعداء اسلام کا ایک پراپگنڈا ہے، دشمنان اسلام کا ایک زہر ہے جو مختلف انداز میں، ایسے انداز میں پھیلایا جاتا ہے اور دماغوں میں ڈالا جاتا ہے کہ آج ہر آدمی جس سے بھی دیکھ لو، کوئی 5 جماعت کا پڑھا لکھا ہو یا اعلیٰ پڑھا لکھا ہو، جمہوریت جمہوریت کے گن گاتا پھرے گا۔ اور حالانکہ اندازہ کریں اس بات کا، اگر جسے آپ جمہوریت کا ماننا سمجھتے ہیں مشورہ یا جمہور کی رائے کا احترام، تو اس میں تو سب سے بڑا اسلام ہے کہ جس نے اللہ کے پیغمبر خاتم الانبیاء، جن کا براہ راست اللہ کے وحی کے ساتھ سلسلہ ہوتا ہے، ان کو بھی حکم دیا کہ شاورہم فی الامر، کوئی بڑا کام ہو تو اپنے صحابہ سے مشورہ۔ اللہ نے مسلمانوں کو پابند کیا کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرو تو مشورے سے کرو، امرہم شورا بینہم۔ اسی لیے حکم ہے کہ تم کوئی زمین لینا چاہتے ہو، کاروبار کرنا چاہتے ہو، مکان لینا چاہتے ہو، شادی کرنا چاہتے ہو، تو اچھے لوگوں سے مل کے مشورے میں بڑی خیر و برکت ہوتی۔ لیکن یہ جو موجودہ دور کی جمہوریتیں ہیں، یہ تو سراسر کفر ہے، اسلام کے خلاف ہے، اللہ کے قرآن و سنت کے خلاف، اعداء اسلام، دشمنان دین اور کافروں کے بنائے ہوئے پروگرام ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اگر مثلا بادشاہ ہے یا خلیفہ ہے، وہ اللہ کے احکام کا پابند ہے تو وہ نعمت ہے اور رحمت ہے، اور اگر وہ اللہ کے احکام کا مخالف ہے، نام کوئی بھی رکھ لو، وہ زمین کے لیے اور ملک کے لیے عذاب ہے۔ ایک اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کوئی نام بھی رکھیں گے مثلا، لیکن اس میں یہ دیکھو کہ جو انسان اس کرسی اقتدار پہ بیٹھا ہے وہ اللہ کے رسول کا فرما بردار ہے، اللہ کے رسول کے احکام کا تابع ہے، اللہ کے رسول کے احکام کو وہ سب سے زیادہ اہمیت دینے والا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر نعمت ہی نعمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اگر وہ شخصیت نام چاہے اپنا کوئی رکھ لے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا پابند نہیں ہے، اللہ کے حدود کا نفاذ نہیں کرتا ہے، اللہ کے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا ہے، تو پھر زحمت ہی زحمت ہے، عذاب ہی عذاب ہے، شر ہی شر، چاہے وہ کوئی ہو۔
تو اس لیے اللہ نے بنو اسرائیل پر اپنی نعمتوں میں اس نعمتوں کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے تم میں سے نبی بنائے، اور 4000 نبی، 1-2 بھی نہیں۔ اور ان میں کوئی ایسی خصوصیات تو اللہ نے رکھی نا کہ ان میں اللہ نے اپنے نبی چنے، انبیاء چنے، اور 4000 نبی، 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں۔ اور دوسری نعمت یہ دی کہ تمہیں ہم نے بادشاہتیں دی، اور تیسری نعمت ہم نے یہ دی کہ وقت کی سب سے بڑی باجبروت اور طاغوت قوت جو تھی فرعون، اس کو ہم نے تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے غرق کر دیا، اور جو لوگ مستضعفین تھے اور تم لوگ ان کی قید میں تھے کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ تمہاری اولادوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس دشمن کو ہم نے تمہارے سامنے غرق کر کے عبرت بنا دیا، اور پھر تمہارے اوپر ہم نے من و سلوہ کی بارش کی۔ تو تمہارے ذمے تو یہ ہے کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو، اور یاد کرنے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ آدمی صرف یاد ہی کرتا رہے، یاد کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ منعم حقیقی کو پہچانے۔ پھر تم سے ہم نے باقاعدہ نبیوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے عہد لیا کہ میرا جب نبی آئے تو ایمان لے آؤ، تو تم اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ یہ ساری نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد خلاصہ کیا تھا کہ ان تذکیر نعم کا نتیجہ کیا ہو کہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، کہ ایمان لے آؤ تم اس کتاب پر، اس اللہ کے کلام پر، اللہ کے وحی پر جو اللہ نے اتارا ہے حضرت محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مصدقا لما معکم جو تمہارے پاس ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والی کتاب۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نہی کی، تنبیہ کی کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تم میری آیات کے بدلے میں چند مادی فوائد اور چند معمولی ٹکے کے فائدے منافع جو ہیں وہ حاصل نہ کرو۔ اور اس کے بعد حکم دیا گیا تھا ایایا فاتقون، مجھ ہی سے ڈرو، اور جو اللہ سے ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد انہیں دوبارہ تنبیہ کی گئی کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، تم حق اور باطل کو خلط ملط نہ کر دو۔ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے، صدق صدق ہوتا ہے اور کذب کذب ہوتا ہے، تم ان کو خلط ملط کر کے لوگوں کے اذہان میں شبہات کیوں پیدا کرتے؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے، پھر حق کو چھپاتے ہو۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کی ایک اور برائی پہ متنبہ کیا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنا اور اپنے نفس کو بھول جانا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، شرعن بھی، اخلاقن بھی، عقلن بھی، اور ظاہرن اور باطنن بھی، کہ آدمی لوگوں سے تو کہے کہ سانپ سے بچو اور خود سانپ پہ پاؤں رکھ دے، لوگوں سے تو کہے کہ بھائی یہ بڑی زہر ہے اس کے قریب مت جانا، اور خود وہ زہر کھانا شروع کر دے۔ اسی لیے مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ان احادیث مبارکہ بھی ذکر کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر بھی ہوا کہ جن کے ہونٹ اور جن کی زبانیں جو ہیں وہ جہنم کے مقاریض سے کاٹی جا رہی تھیں۔ تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا بڑا عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان کی زبان جیسی نازک چیز اور ہونٹوں جیسی نازک چیز؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کے تمام اعضاء بڑے نازک ہوتی ہیں، لیکن بعض حصے تو نزاکت و لطافت میں بڑھ کر ہوتے۔
اور پھر اللہ نے انسان کو عزت کے لیے سب سے جو اشرف یعنی عضو ہے وہ انسان کا چہرہ ہے، اور اسی کو اللہ نے مرکز علوم بنایا ہوا ہے کہ تمام بدن کے جو علماء ہیں وہ سب کے سب اسی چہرے کے اندر ہیں۔ یعنی آنکھ دیکھنے والی ہے، دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، وہ بھی یہاں ہے، کان سن کر علم حاصل کرتا ہے، وہ بھی یہاں ہے، دماغ سارے فیصلے کر رہا ہے، وہ بھی یہاں ہے۔ تو سب سے اشرف عضو جو ہے انسان کا وہ چہرہ، اسی لیے حکم ہوتا ہے نا کہ آدمی انسان اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے مٹی میں ڈال دیتا ہے کہ میرا اللہ، جو میرے بدن میں سب سے آپ نے اشرف عضو بنایا تھا، میں نے ذلت کی انتہا کر دی ہے تیرے ہاتھ، کہ میں اپنی بندگی کی انتہا کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی پیشانی کو، اپنی جبین کو تیرے نام پر، تیری ذات کے لیے مٹی میں ڈالا۔ اتنے بڑے اشرف عضو کو اور اتنی بڑی سزا کے مقراض سے آپ اندازہ کریں نا جی، ایک چھوٹی سی سوئی لے کر یہاں ذرا لگا کے دیکھ لیں، ایک چھوٹا سا یعنی بعض اوقات ایک معمولی کھانے میں یعنی ذرا تیز اگر گرم چیز لگ جائے زبان چٹک جائے گی، مرچ زیادہ لگ جائے زبان چٹک جائے گی، کئی دن تک آدمی کھانا نہیں کھا سکتا۔ چونا تیز لگ جائے، پان کھانے میں آدمی کبھی کبھی کھاتا ہے نا، تو چونا ذرا تیز لگ جائے بس زبان اس وقت ایسی چٹک گئی کہ کئی دن تک آپ کھانے سے گئے۔ اور اس کو جب مکارید سے تقرض حدیث میں آیا کہ اس کے کاٹے جا رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ایک تو بات ہوتی ہے نا کہ آدمی حدیث پڑھے اور گزر جائے، غور کرو اس کی شدت پر۔ اور پھر زبانوں کو اور ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے، تو میں نے پوچھا جبرائیل من ہؤلاء قال خطباء امتک، جبریل نے عرض کیا کہ حضور یہ تمہاری امت کے وہ خطیب ہیں، آپ کی امت کے یہ وہ مولوی ہیں جو لوگوں کو تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے، تقریریں سنیں تو ایسی ایسی تقریریں کریں گے اور ایسے ایسے لچھے دار اور ایسے ادیبانہ اور وقیع اور دقیق قسم کے جملے اور اس کے اندر جوڑ اور اس کے اندر ایسی سلاست روانی، لیکن خود عمل نہیں۔ لوگوں کو ہدایت کریں کہ بھی حرام نہ کھاؤ، لیکن خود زکوٰۃ و صدقات کا کوئی فرق نہیں کرتے۔ لوگوں کو عمل کریں گے کہ جناب یہ سود ہے، یہ ربا ہے، یہ حرام ہے اور یہ چیز ہے، لیکن اگر اپنا معاملہ آ جائے تو پھر اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے اس لیے ان کو سزا دی ہے، تو یہ بڑی تنبیہ آئی تھی کہ بظاہر بنی اسرائیل کے لیے تھی، لیکن حکم قیامت تک کے لیے اب کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، یعنی سب سے بڑی برائی تو یہ ہے کہ تم جاہل بھی نہیں، تم قریش مکہ کی طرح کوئی امی بھی نہیں کہ ان پڑھ ہو، قبیلہ ایسا ہے، کتاب ہی کوئی نہیں، تعلیم ہی کوئی نہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کے مخاطبین اول جو تھے وہ قریش مکہ تھے۔ قریش مکہ جو ہیں یہ تو امی تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس پہلے کوئی نبی نہیں آئے، کوئی پیغمبر نہیں آئے، اور حضور پاک کے درمیان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 600 سال کا فاصلہ، تو 600 سال کی مدت تک کوئی کتاب نہ آئے، کوئی علم نہ ہو، کوئی مدرسہ نہ ہو، تو اس قوم کے تو وہ تو امی تھے، امیین۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم تو امی نہیں ہو، تم تو اہل کتاب ہو، تم تو تورات پڑھنے والے ہو، انجیل پڑھنے والے ہو، اللہ کی کتابیں پڑھنے والے ہو، تم تو پڑھے لکھے لوگ۔ جیسے آج بھی آدمی کسی کو مخاطب کرے نا، کوئی تعلیم یافتہ آدمی غلطی کرے تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی چلو وہ تو جاہل ہے، تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو۔
بھائی تم تو تعلیم یافتہ ہو، تم تو ایسی حرکتیں نہ کرو، تم تو ایسی باتیں نہ کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حال یہ ہے کہ تم تلاوت کر رہے اور اللہ کی کتاب، ایسی کتاب عام بندوں کی کتاب بھی نہیں، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے پڑھنے والے ہو، اور اتنا علم رکھنے کے بعد جو ایسے کام کر رہے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ اب اسی مہینے کے اندر دیکھ لیں کہ پورے عالم اسلام میں بڑے والہانہ انداز میں اور بڑے عقیدت مندانہ روپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک، اور اس کے بعد مولد پہ کتنے بڑے جلسے، جلوس، اہتمامات، انتظامات ہوتے ہیں، جس سے یعنی پورے مسلمان ایک اپنی حضور پاک سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنے پاک نبی کے اتنے والا ہیں، شیدا ہیں، دیوانہ ہیں کہ ان کی تاریخ پیدائش کو ہم 1400 سال کے بعد بھی نہیں بھول سکے ہیں، لیکن وہی قوم نماز نہیں پڑھتی۔ جلوس جا رہا ہے حضور کے نام پر، اور جلوس کے جانے میں ظہر جا رہی ہے، عصر جا رہی ہے، مغرب جا رہی ہے، عشاء جا رہی ہے، 4 فرض نمازیں برباد کرنے کے بعد حضور کی عقیدت کا اظہار، یہ مسلمان۔ اور پھر اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس پاک نبی نے زندگی بھر اپنی چٹائی پہ آرام فرمایا ہو، جس اللہ کے نبی نے چمڑے کے سرانے پہ ہمیشہ آرام فرمایا ہو، جس میں کھجوروں کا جالا بھرا جاتا تھا، یہ آپ کا سرانہ مبارک تھا۔ جس اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک کوٹھڑی جو 7 فٹ مربع چوڑی ہوتی تھی، یہ حضور کی بیویوں کے گھر تھے، اور جن کی چھتوں میں سوراخ تھے، دن میں روشنی آتی تھی اور بارش آ جائے تو پورا گھر ٹپکتا تھا، اور جن کو بند کرنے کے لیے دروازے نہیں ہوتے تھے، ایک ٹاٹ ڈال دیا جاتا تھا یا بوریاں جو ہے ان کو آپس میں جوڑ کے بوریوں کے پردے بنا دیے جاتے تھے۔ آج اس کے نام لیوا، اس کے ولادت کے نام پر لاکھوں کے بینر سڑکوں پہ لگا دے، یہ مسلمان ہیں؟ اسی کا نام اسلام ہے، یہی تعلیم نبوی ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اتباع ہے۔ ایک بینر مثال کے طور پر اگر آپ نے 2 میٹر کا کپڑا بھی لیا ہو اور اس پر لکھوایا ہو، رنگ بھی کرایا ہو، تو کم از کم آج کل کے حساب میں 300-400 روپے تو لگیں گے، اور جب آپ نے 1000 بینر بنوایا ہو تو کتنا پیسہ لگے گا؟ اسی طرح پورے ملک کے وہ بینر لے لیں تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ میرے مدنی کے نام کے کلمہ پڑھنے والی کسی یتیم بیٹی کو اور بیوہ عورت کو آپ کپڑے دے دیتے؟ کسی یتیم عورت جو بیچاری جوانی میں ہے لیکن اس کے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ اپنا سطر چھپا سکے، اس نے ٹانگے لگائے ہوئے ہیں، ٹانگے جوڑے ہوئے ہیں، کسی امیر کے گھر میں مزدوری کرتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، برتن دھوتی ہے، پھر بھی اس کی عزت محفوظ نہیں، باہر نکلتی ہے تو ڈاکو لٹیرے موجود ہیں، اپنے گھر میں رہتی ہے تو امیروں کے لڑکے گنڈے جو ہیں وہ سیٹیاں بجا بجا کے ان غریب بچیوں کو چھیڑتے ہیں، بسوں پہ چڑھے تو جناب یہ کلمہ پڑھنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھیڑتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کو تو کہہ رہے ہو کہ حضور سے ہم عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اپنے عمل میں یہ ہے کہ نہ نمازیں ختم، عبادات ختم، فرائض اللہ ختم، اور اس کے بعد ایک ایسی بدعت اور احداث جس کا اسلاف کے زمانے میں حضور کی پیدائش سے لے کر 600 سال تک کہیں ثبوت بھی نہیں ملتا کہ کسی ایک آدمی نے بھی کیا ہو۔ اور اگر کوئی سمجھائے کہہ دیں گے دیکھو جی ان کو تو اصل میں دیکھو جی حضور کے نام سے جلتے ہیں،
ہم حضور کے نام پہ خوشی منا رہے ہیں، کیوں جلتے؟ اللہ کے بندو کچھ سوچو کہ اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو تو سبق دو۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ان کی جماعت کے ایک ذمہ دار مولوی سے، جو بہت بڑا ان کا معروف قسم کا مولوی ہے، نام لینے سے غیبت ہوتی ہے، نام لینا چاہیے، اس سے ایک دفعہ بات ہوئی۔ میں نے کہا بھی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار تو بڑی اچھی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کہا آپ سیرت جو بیان کرتے ہیں، پہلے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی اب پتہ ہے؟ کھڑگا ہاں جی بالکل پتہ ہے، حضور قریشی ہیں، ہاشمی ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، یہ حضور کا قریشی اور ہاشمی ہونا جو ہے وہ تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے جو پرائمری میں پڑھتا ہے۔ تو پرائمری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ قریشی اور قریش قبیلہ ہے اور ہاشم بنو ہاشم اس کی شاخ ہے، یہ تو ایک عام آدمی بھی جانتا ہے۔ تم تو ان کے ایک ذمہ دار آدمی ہو اور تم تو ماشاءاللہ ان کے بہت بڑے یعنی مولوی ہو اور سب سے بڑے تم ان کے قیادت کرنے والے ہو، تمہیں تو پوری تحقیق ہونی چاہیے۔ پہلے کم از کم تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ چلو بنو ہاشم عرب کی کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ان کے ایک ذمہ دار آدمی کی میں بات عرض کروں، کہنے لگا جی بس عرب ہے۔ میں نے کہا عرب تو ہے، اللہ کے بندے جو بھی عرب میں عرب تو ہے، لیکن عرب کی کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ عرب تو اقسام ہیں۔ اس کے بعد جناب وہ عجیب پھر ان چیزوں کا کیا؟ میں نے کہا دیکھیں حضرت، میں آپ سے پوچھوں کہ حضرت آپ جو ہے کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ بھی بتائیں گے کہ جناب میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے باپ دادے کا سلسلہ فلاں سے جڑا ہے، میں فلاں صوبے کا رہنے والا ہوں اور اس صوبے میں ہمارے خاندان کا فلاں بزرگ آگے آباد ہوا تھا، اس سے پھر ہماری کڑی اور سلسلہ ملتا ہے۔ اتنی باتیں تمہیں یاد ہیں، اور جس نبی کے نام پر تم محبت کے جھنڈے اور پرچم اٹھائے پھر رہے ہو، اس کی پتہ نہیں ہے کہ وہ آپ عرب کے کس قسم سے تعلق رکھتے تھے؟ آپ کو چلو کبھی ملے، یہ بڑے جو شوق سے مناتے ہیں نا، ہمیں تو خیر یہ کہتے ہیں وہاں بھی ہیں بھائی یہ تو میلاد نہیں مانتے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جلوس نہیں مانتے، یہ تو ہمارے لیے تو ایک لیبل ہے، موجود ہے اور بڑا پکا ہے۔ لیکن آپ ان عاشقوں سے ذرا پوچھیں کہ بھی عرب کی کون سی قسم ہے جس سے ہمارے آقا کا تعلق ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، آپ کو شاید بتا دیں۔ مجھے وہاں بھی سمجھ کے نہ بتایا ہو، شاید مولوی صاحب کو آتا ہو، کسی کو نہیں بس ایک یعنی ایک روٹین ہے، رونق ہے۔ کسی لیڈر کے پیچھے کہو تب جلوس نکالنے کے لیے تیار ہے، حضور کے نام پہ کہو تب تیار ہے۔ یہ شکر کرو یزید وغیرہ پہلے مر گئے، ورنہ ان کے پاس ساتھ بھی کوئی جلوس نکالنے والا ہو جاتا۔ یہ بھی اللہ کا شکر کرو، اچھا ہوا پہلے مر گئے، اس دور میں ہم نہیں تھے، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ بالکل یہ قوم ہے، ان کو جدھر مرضی آئے لے جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کے حکم کرو اور خود اس پہ عمل نہ کرو۔ یہ تنبیہ آ گئی، اور تنبیہ کے بعد ان کو بڑا یعنی غیرت دلائی گئی، جھنجھوڑا گیا۔ جیسے آپ کو کہا جائے بھائی تم تو طالب ہو، اللہ کے بندے ابن کثیر پڑھتے ہو، تم روزانہ حرم میں درس حاصل کرتے ہو، تم بھی ایسی بات کر رہے ہو۔ یہ آدمی کو جھنجھوڑا جاتا ہے، قرآن جھنجھوڑتا ہے، جگاتا ہے، قرآن سوئے ہوں کو اٹھاتا ہے، غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکالتا ہے، لیکن کوئی قرآن کو سمجھے۔ اگر آپ نے قرآن کو صرف تعویذ کے لیے سمجھا ہے تو آپ کی قسمت، آپ نے قرآن مجید کو اس لیے سمجھا ہے کہ کبھی جھگڑا ہو گیا تو قسم کھائیں گے، سر پہ قرآن رکھ لیا کریں گے،
آپ نے قرآن کو ایک مقدس کتاب مانی ہے کہ چوم لیں گے، سینے سے لگا لیں گے اور اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے، کہیں بچوں کا ہاتھ نہ پڑ جائے، غلطی سے پڑھ بیٹھے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی آگے، اللہ معاف کرے، انہوں نے کہا قرآن بھی ایک عام کتاب ہے، جوتوں میں رکھ دی، مٹی پہ رکھ دی، پاؤں میں رکھ دی، پھینک دی، گرا دی۔ ایسا بھی ایک طبقہ۔ ورنہ یاد رکھو اللہ کا قرآن تو نور ہے، اور نور کا کام کیا ہوتا ہے آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہے۔ اب دیکھو نا جی، اندھیرا ہو اور نور ہو جائے، روشنی ہو جائے تو کیا مانا، ہر چیز نظر آئے۔ ابھی اگر بجلی بند ہو جائے اور اندھیرا چھا جائے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آئے، لیکن کچھ دن کے بعد، اگر دیر کے بعد پھر بجلی روشن ہو جائے تو ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ میزاب رحمت ہے، یہ حتیم کا حصہ ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ حجر اسود ہے، وہ مقام ابراہیم ہے، ادھر صفا ہے، ادھر مروہ ہے، ایک ایک نقش سامنے آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا قرآن نور ہے، کیا مانا کہ جب تم قرآن پڑھو تو روشنی ہو جائے، تمہارے دماغ کھل جائے، تمہارے سینے میں انشراح پیدا ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صدق کیا ہے، کذب کیا ہے۔ کون سا رستہ ہے جو مجھے سیدھا جنت میں لے جائے گا اور کون سا ٹیڑھا رستہ ہے جو مجھے جہنم میں لے جائے گا؟ قرآن تو نور ہے، قرآن تو ہدایت ہے، قرآن تو رحمت ہے، اور قرآن شفا ہے۔ شفا کا کیا معنی ہوتا ہے کہ بیماریوں کا زائل کرنے والا۔ سب سے بڑی بیماریاں تو روحانی بیماریاں ہیں نا، کسی کو شرک کی بیماری لگی ہوئی ہے، کسی کو کفر کی بیماری لگی ہوئی ہے، کسی کو غیبت کی بیماری لگی ہوئی ہے، کسی کو جھوٹ کی بیماری لگی ہوئی ہے، کسی کو نفاق کی بیماری لگی ہوئی ہے، اور کسی کو زنا کی بیماری لگی ہوئی ہے، کسی کو شراب کی بیماری لگی ہوئی ہے، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے غیر عورتوں کی طرف دیکھنے کی بیماری لگی ہوئی ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے جھوٹ گھڑنے کی بیماری لگی ہوئی ہے، کسی کو اللہ معاف فرمائے لوگوں کو گمراہ کرنے کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ تو قرآن شفا ہے کہ جب تم قرآن کو پڑھو گے اور اس نسخہ شفا پہ عمل کرو گے، اور جن دواؤں کا قرآن نے حکم دیا ہے ان گولیوں کو استعمال کرو گے، اور جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے پرہیز کرو گے تو شفا ہوگی۔ مشرک موحد بن جائے گا، کافر مومن بن جائے گا، اور زانی فاسق فاجر جو ہیں وہ ابرار و اخیار بن جائیں گے، اور برے جو ہیں وہ نیکوکار بن جائیں گے، جھوٹے جو ہیں وہ صدیقین کی صف میں شامل ہو جائیں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ قیامت والے دن جنت سے سرفراز ہوں گے۔ اللہ کا قرآن تو شفا ہے۔ لوگوں نے اس کی شفا کو اتنا سمجھ لیا ہے کہ چلو بھی پڑھ لیا، پھونک لیا یا پی لیا یا لکھ لیا، کھا لیا، گلے میں ڈال لیا، بیماری چلی جائے گی۔ جو اللہ تو روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے قرآن اتارا ہے، اور جب روح ٹھیک ہو جائے تو جسم کی بیماری تو کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی۔ روح ٹھیک ہونا چاہیے، اصل اصلاح ہے روح کی، اصل اصلاح ہے قلب کی، کہ جب اندر ٹھیک ہو جاتا ہے تو باہر تو خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو نا جی، آدمی کا معدہ ٹھیک ہے، خون صحیح کام کر رہا ہے، جگر صحیح کام کر رہا ہے، دل صحیح کام کر رہا ہے، اس کے چہرے پہ خود بخود تر و تازگی آ جائے گی، اس کو میک اپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور اگر اندر دل فیل ہو گیا ہے، جگر کام چھوڑ گیا ہے، معدہ کام نہیں کر رہا ہے، لاکھ پاؤڈر شاؤڈر لگاؤ کیا کرے گا؟ تو اس لیے یاد رکھیں قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے، جگاتا ہے۔ ایک لفظ میں اللہ کے قرآن نے جھنجھوڑا اور جگایا کہ فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اے یہود مدینہ، اے نصارى نجران، اے اہل کتاب موجودین فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب قسمیہ ہے اور جملہ حالیہ ہے کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حال یہ ہے کہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھ رہے ہو اور پھر اللہ کے نبی کے مخالف بھی بن رہے ہو۔
اللہ کی کتاب تورات پڑھنے کے باوجود تم میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بھی بن رہے ہو. کچھ خوف خدا کرو وانتم تتلون. اس لیے آگے قرآن نے کیا کہ افلا تعقلون. معلوم ہوتا ہے کہ تم بے عقل ہو. کیا تمہیں عقل نہیں؟ تم جانور ہو. کیوں؟ حد عقل سے جب آدمی نکل جائے تو مجنون ہو جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے. اور جب پاگل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، تو آپ نے دیکھا نہیں معاشرے میں پاگل کا کیا حال ہے کہ اس کو نہ باپ کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، نہ حلال کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے، نہ دھوپ کا پتہ ہے، نہ چھاؤں کا پتہ ہے، نہ نفع کا خیال ہے، نہ نقصان کا خیال ہے. اور اگر کوئی آدمی کہہ دیکھو یار یہ کیسی حرکت، لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی وہ پاگل ہے، وہ تو پاگل ہے جی. کوئی آدمی کہے نا دیکھو یار یہ کیسا آدمی ہے الٹا لٹک رہا ہے، چھوڑو حضرت کوئی وہ تو پاگل ہے. دھوپ میں بیٹھا ہوا گرمی کی حالت میں کہ یار اس کو کیا ہو گیا، کہتے ہیں حضرت چھوڑیں یہ تو پاگل ہے بیچارہ، آپ کو پتہ نہیں یہ تو پاگل ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا افلا تعقلون. کیا تم پاگل ہو؟ تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تم گم کردہ راہ ہو گئے ہو؟ کیا ہو گیا ہے آخر تمہیں؟ تمہارا عقل چلا گیا، پاگل ہو گئے ہو، مجنون ہو گئے ہو. ورنہ ساری تورات میں میرے نبی کی صفتیں بھری ہوئی ہیں اور میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں وہ بھری ہوئی ہیں، پھر بھی تم میرے نبی کے مخالف. اور اگر غور کرو تمہیں صرف ایک حسد کھا گیا ہے کہ اللہ نے آخری نبی جو ہے بنو اسرائیل سے نہیں بھیجا ہے. تو پاگلو ذرا غور کرو، اسرائیل کس کا نام ہے، کس کا لقب ہے؟ اسحاق کا علیہ السلام. دیکھو نا آج بھی دنیا کے اندر اللہ کا قرآن بندوں کو اسی انداز میں خطاب کرتا ہے جس انداز کے وہ مستحق ہوتے ہیں. آج بھی دنیا میں ہوتا ہے نا بھائی یہ کون ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ میرا چچا زاد بھائی ہے. یہ کون ہے؟ اے جی میرے دوسرے چچے کی اولاد ہے. یعنی وہ بھی چچے کی اولاد ہے اور وہ بھی چچے کی اولاد ہے. اور جب چچے بھی حقیقی ہوں، چلو ایک تو فرق ہوتا ہے نا، چلو بھی ایک چچا حقیقی ہے، ایک چچا حقیقی نہیں ہوتا، تیلا چچا ہوتا ہے. ایک ماں یعنی حقیقتاً چچا ہے، باپ کا بھائی ہے. ایک کو آپ ویسے احتراماً چچا کہہ رہے ہیں، لیکن جب چاچا حقیقی ہے اور باپ کے 4 بھائی تھے مثلا، تو ان سب کی اولاد تمہارے لیے برابر ہے. تو اللہ نے فرمایا جیسے لوگ مثلا ایک آدمی کے 2 چچے ہوں یا ایک آدمی کے 2 بھائی ہوں، ایک بھائی سے تو پیار کرے اور ایک بھائی کے خلاف دشمنی کرے، تو لوگ کہتے ہیں یار کوئی پاگل تو نہیں ہو گئے، یہ تمہارا بھائی ہے تو وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ وہ تمہارا بھائی نہیں، وہ تمہارے باپ کے نطفے سے پیدا نہیں ہوا، وہ تمہاری ماں کے بطن سے پیدا نہیں ہوا، کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو. اس لیے قرآن نے فرمایا افلا تعقلون کہ ظالمو تم جس حسد میں پڑ گئے ہو یہود و نصارا، تم یہ سمجھتے ہو کہ بنو اسرائیل سے نبوت جو ہے وہ چلی گئی، لیکن ظالمو غور کرو یا بنی اسرائیل ہے اسرائیل کے بیٹو، اے اسرائیل کی اولاد. اسرائیل کس کا لقب ہے؟ یعقوب کا. اور یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ کس کے بیٹے؟ حضرت اسحاق کے. اور اسحاق کس کے بیٹے؟ حضرت ابراہیم علیہم الصلاۃ والتسلیم. تو اب حضرت ابراہیم کے بیٹے ہوئے اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب. حضرت یعقوب کے آگے بیٹے ہوئے 11 جن میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. تو حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. تو جیسے حضرت اسحاق کی اولاد یعقوب یعنی اوپر جا کے دادا ابراہیم ہے، تو اسماعیل کے ابا بھی ابراہیم ہے. یعقوب علیہ السلام کے ابا اسحاق، اسحاق کے ابا ابراہیم، اسماعیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل کے ابا حضرت ابراہیم. تو دادا تو ایک ہے، تو جھگڑا کس بات میں کر رہے ہو؟ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ کیا تم حدود عقل سے نکل چکے ہو؟ یہ تمہاری عقول بیکار ہو چکی ہے کہ تمہارا علم بھی تمہیں کام نہیں دیتا.
دو چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں نا جی کہ آدمی یا تو علم سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایک چیز نہیں جانتا کتاب پڑھ لی. کسی نے مسئلہ پوچھا کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ بتاؤ، اس نے کہا بھائی مجھے یاد تو نہیں ہے، میں کتاب دیکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. اس نے کتاب کھولی، پڑھ لی اور بتلا دی. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں کتاب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ایک عقل والا آدمی عقل سے بھی سمجھ لیتا. اب کسی سے پوچھا جائے کہ جی اس وقت رات ہے یا دن ہے تو اس میں کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے. میں اگر طالبوں سے پوچھوں کہ بھئی آپ بتلائیں اس وقت رات ہے یا دن ہے، تو وہ کہیں گے کہ اچھا حضرت ہم کل بتائیں گے، رات کتابیں پڑھیں گے. یہ بات تو عقل سے بتائی جا سکتی ہے. وہ کہیں گے جناب رات ہے، یہ کو بات سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، ہم نے مغرب کی نماز پڑھ لی ہے، عشاء کی نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو شفق بھی ڈوب گیا ہے غروب کے بعد والا، تو اب تو یہ تو جناب رات یا کر. تو اللہ نے پہلے فرمایا کہ وانتم تتلون الکتاب، تم کتاب پڑھ رہے ہو پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اچھا اگر علم اور کتاب سے تم کچھ حاصل نہیں کر سکے تمہیں عقل جو میں نے دیا تھا فلا تعقلون، کیا تم عقل سے بھی کو رہے ہو؟ یہ بات تو عقل سے سمجھ آنے والی ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ یاد رکھ لو حضور اولاد اسماعیل میں اسی لیے میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کنانا جو ہے وہ ولد اسماعیل میں سے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا، حضور کا نسب جو ہے ہمیشہ یاد رکھنا، حضور کا نسب جو ہے آپ کے ابا سے لے کر حضرت سیدنا اسماعیل، اور اسی طرح آپ کا نسب جو ہے ابا سے لے کر عدنان تک، اور اتنے تک تو بالجزم بالیقین یعنی موجود ہے جس میں کسی شبہ کی ضرورت ہی نہیں. اور اس سے اوپر اگر کوئی تلاش کرنا شروع کرے حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تو جڑے گا تو صحیح لازماً، کیونکہ تمام اولاد آدم ہیں، تمام ولد آدم ہیں، تمام انبیاء، تمام رسول جو ہیں وہ بشر ہیں اور اولاد آدم ہیں. لیکن اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں کہا جا سکتا، یعنی تیقن نہیں کیا جا سکتا. محض روایات ہیں، کتابیں ہیں. نصابون نے جو نسب جاننے والے لوگ ہیں انہوں نے تو بیان کیا ہے آپ کے نسب کو سیدنا آدم علیہ السلام تک جوڑا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، عدنان سے اوپر آگے جاؤ گے تو فرمایا پھر ٹھوکریں ہی ہیں، پھر تم سے غلطیاں ہوں گی، آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اس میں تو کوئی شبہ نہ ہوا نا کہ حضور بن ولد اسماعیل ہیں، حضور اولاد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام اولاد ہیں کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور اسی طرح حضرت یعقوب اولاد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور حضرت اسحاق اولاد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو لہذا کوئی فرق ہو گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو تنبیہ کے انداز میں یہی ارشاد فرمایا کہ افلا تعقلون. اب ان آیات میں اللہ نے خطاب فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاة انها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. اللہ نے حکم دیا واستعینوا بالصبر، استعانت پکڑو. استعانت مدد، استعانت جہاں سین تا آ جائے نا وہاں طلب کا معنی بھی آ جاتا ہے کہ مدد پکڑو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. سب سے پہلے قرآن کی ان آیات میں غور کریں کہ اس مخاطب کون ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ کا خطاب کس کو؟ بعض علماء فرماتی ہیں کہ چونکہ پہلے ذکر ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، پہلے خطاب تھا تذکیر بالنعم علی بنی اسرائیل کا، تو سارا خطاب بنی اسرائیل کو چلا رہا.
اور اس کے بعد جو آیت ہے اس میں بھی خطاب پھر بنی اسرائیل کو ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، تو انہوں نے کہا یہ بھی خطاب بنو اسرائیل کو ہے کہ تم مدد پکڑو صبر سے اور نماز سے۔ جیسے اللہ نے حکم دیا نا مسلمانوں کے بارے میں بھی خطاب ہے، اسی طرح اپنا آیت ہے دوسرے مقام پر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ وہاں اللہ نے حکم دیا ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو مدد پکڑو صبر سے اور صلاۃ سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا وہاں تو مومنین کو خطاب اور یہاں جو ہے بنی اسرائیل کو خطاب۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، مطلقاً، چونکہ جب بنو اسرائیل نماز قرآن نہ مانے، اللہ کے نبی کو نہ مانے، تو پھر ان کو نماز اور صبر کا کیا حکم دینا ہے؟ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ خطاب تو بنی اسرائیل کو آ رہا تھا، اور درمیان میں اللہ نے اپنے تمام بندوں کو حکم دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ نے کہا ایسا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خطاب بنی اسرائیل کو آ رہا ہے تو آگے کسی اور کو خطاب نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے سارے بندوں کو خطاب فرما دیتے، پھر خطاب اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں بھی خطاب جو ہے مومنین کو ہے، ایمان والوں کو ہے، جو اللہ کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، رسول پاک کو ماننے والے، ان کو خطاب ہے۔ ساری دنیا اگر تمہاری مخالف ہو جائے، مکے والے بھی مخالف ہو گئے، تمہیں ہجرت پہ مجبور کر دیا، گھر سے نکالا، وطن سے نکالا، اور تم لوگ بے سر و سامانی میں کبھی حبشہ جاتے ہو، کبھی مدینہ آتے ہو، کبھی گھر نہیں، دروازہ نہیں، جگہ نہیں، وطن نہیں، بیوی بچے ماں باپ کٹ گئے، علیحدہ ہو گئے، ان مصیبتوں میں گھر گئے ہو، آگے آئے تو مدینے میں یہود پھر مخالف کھڑے ہیں، فرمایا گھبراؤ نہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اس لیے حکم ملا، بعض علماء نے فرمایا کہ مومنین کو حکم۔ اور یاد رکھیں کہ اصل میں ہم نے سب سے پہلا کیا سبق پڑھا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے، یاد رکھ، اللہ کے سوا مدد مانگنا جو ہے یاد رکھو کفر ہے۔ یہ لوگ جو یا علی مدد، یا علی مشکل کشا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اور یہ اگر حقیقی معنوں میں وہی عقیدہ رکھ کے مانگ رہے ہیں تو ان کے کفر میں تو کوئی شبہ ہی۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات سے مدد پکڑنے کا، مدد تو اسی سے مانگنی ہے، لیکن کیسے مانگے اس کا طریقہ بتاتے ہیں، نسخہ بتاتے ہیں۔ مدد صرف اللہ سے، استغاثہ اللہ سے، نظر اللہ سے، نیاز اللہ کی۔ یاد رکھو یہ عام مسلمانوں میں اللہ معاف فرمائے ایک زار پھیلا دیا گیا ہے، نظر، یہ جی نظر اللہ کی ہے اور نیاز حسین کی ہے۔ پتہ نہیں نظر کیا ہے اور نیاز کیا ہے، مجھے تو آج تک یہ ترجمہ سمجھ نہیں آیا۔ جی نظر تو اللہ میاں کی ہے، نظر جو ہے یہ تو ہے اللہ میں اکبر، نیاز شریف حسین کی ہے۔ نظر مانا تو ہوا منت، نیاز مانا یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہاں بھی تم جمہوریت میں عمل کر رہے ہو کہ دونوں لیڈروں کو راضی، جو بھی آ گیا اسی کے نعرے، یعنی اللہ کی نظر بھی ہے نیاز حسین کو۔ تو نیاز کا معنی بھی تو آخر ہمیں سمجھاؤ نا کہ نیاز کا کیا معنی ہے اور نظر کا کیا معنی۔ اگر دونوں چیزیں ایک ہیں تو پھر اللہ کے لیے ہے تو حسین کے لیے نہیں، اور اگر حسین کے لیے ہے تو پھر اللہ کے لیے نہیں۔
بعض کہتے ہیں نہیں حضرت نظر تو مانی تھی ہم نے اللہ کے لیے، لیکن نیاز کا معنی تھا کہ ثواب ملے حضرت حسین. تو پھر نیاز کہنے کا کیا معنی؟ کہو ثواب حسین کو، نیاز حسین کیا معنی؟ پھر سیدھی بات کرو نا. اگر اس سے مراد تمہارا ثواب پہنچانا ہے تو کہو بھی ہم نے منت تو اللہ کے لیے مانی ہے لیکن ثواب اس کا فلاں کو ہو. پھر لفظ نظر کے ساتھ جو نیاز لگایا ہے، بندہ تو نیاز کرتا ہی صرف اللہ کی ہے. نیاز مندی کیونکہ ناز اسی کو زیبا ہے، کبریائی اسی کو زیبا ہے، متکبر اسی کی شان ہے، عظمت اسی کی اظہار و ردا ہے. اب جب وہ سراپا ناز ہے تو بندے کیا ہوں گے؟ نیاز کرنے والے. تو نیاز تو ہوتی اللہ کی ہے، کسی غیر کی نیاز تو ہو نہیں سکتی. بعض کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہم ایسے مجازن کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا جناب میں آپ کا بڑا نیاز مند ہوں، یعنی عقیدت مند ہوں. تو مجازن تو تب کہا جائے جب کوئی عقیدے میں جھگڑا نہ پڑے. جب عقیدے میں جھگڑا پڑے، ایمان میں جھگڑا پڑے، اسلام میں جھگڑا پڑے تو وہاں اللہ ایسا لفظ بولنے کی اجازت نہیں دیتے. اس لیے آپ قرآن پڑھیں. قرآن جھنجھوڑتا ہے، جگاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اللہ نے فرمایا ایمان والو میرے مدنی کو یہ نہ کہا کرو کہ راعنا. حالانکہ عربی کا لفظ ہے. صحابہ جب مخاطب ہوتے تو کہتے راعنا، حضور ہماری رعایت کریں، ہماری بات سنیں، ہماری توجہ کریں. لیکن دشمن کیا تھے، اعداء کیا تھے، وہ راعنا کے لفظ کو ذرا کھینچ لیتے، راعینا ہمارا چرواہا. کسی ایک لفظ کو ذرا مد دے دیتے، شد دے دیتے، کھینچ لیتے تو مانا بگڑ جاتا. پہلا مانا بنتا تھا رعایت کرنے والا، مہربانی کرنے والا. دوسرا مانا بنا کہ ہماری بکریاں چرانے والا. تو اس میں تو توہین کا پہلو ہے. اللہ نے فرمایا جس پہلو میں، جس لفظ میں بہانہ بنا کر بھی کوئی عقیدے کے خلاف چوٹ پڑتی ہو، میرے نبی کے لیے لفظ استعمال نہ کرو. ٹھیک ہے تمہاری نیت ٹھیک ہے، تم تو ٹھیک نیتوں سے کہتے ہو راعنا، لیکن دشمن تو غلط مانے لیتا ہے نا. تو جب نبی کے بارے میں ایسا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہو، تو اللہ کے بجائے غیر کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنے کی کہاں اجازت ہے جہاں شرک نکلتا ہو؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ مدد ہم نے کس سے مانگنی تھی؟ اللہ سے. یہ جتنے نعرے ہیں، یا علی مدد، یا شیخ مدد، یا پیر مدد، بہاول حق مدد، لاکھ ترجمے کرتے رہو، لاکھ بہانے بناتے رہو. سیدھی بات ہے یہ کفریہ نعرے ہیں، ان کا ایمان و اسلام اور توحید سے کوئی تعلق. اور ایک بات یاد رکھو، چلو ایک منٹ کے لیے تم نے تو پیر بہاول حق کا نعرہ مار لیا، لیکن بہاول حق جب خود پیدا نہیں ہوئے تھے پھر کس کا نعرہ تھا؟ ہاں جی، تم نے تو چلو شہباز قلندر کا نعرہ لگا لیا، لیکن شہباز قلندر کے پیدا ہونے سے پہلے نعرہ کس کا تھا؟ عبد القادر جیلانی کے پیدا ہونے سے پہلے کس کا نعرہ لگایا جاتا تھا؟ اور وہ پہلے لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے بیچارے؟ اگر وہ کسی اور کو ڈھونڈتے تھے تو معلوم ہوا کہ پھر ہر دور میں، ہر عصر میں، ہر 100 سال میں کوئی مدد کرنے والا نیا پیدا ہو جاتا ہے. پھر خدا سے مدد مانگنے والا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہم نمازوں میں پڑھ رہے ہیں اس کا تو ترجمہ ہی ختم ہو گیا. ہر سال کے بعد، ہر 50 سال کے بعد، ہر 100 سال کے بعد عرب کے علاقے میں کوئی اور پیدا ہو گیا، تمہارے علاقے میں کوئی اور پیدا ہو گیا، سندھ میں کوئی اور پیدا ہو گیا، پنجاب میں کوئی اور پیدا ہو گیا. ایاک نستعین تو ختم ہو گیا نا پھر. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مدد مجھ سے پکڑو، لیکن کیسے پکڑو؟ واستعینوا. اب اس نسخے کے 2 جزء ہیں. ایک 2 دوا اللہ نے یہاں بتائے. ایک تو ہے دوا استعمال کرنے کی اور ایک ہے پرہیز کرنے کی. کیوں؟ صرف دوا کھانے سے بھی تو کام نہیں بنتا. تمہیں دوا دے ڈاکٹر کے جی، آپ کہیں جا کے جی مجھے شوگر ہے، وہ کہ ٹھیک ہے جی آپ گولی لے لیں، شوگر کی گولی ہے، ایک کھا لیا کرو لیکن میٹھا نہیں کھانا. اب گولی بھی کھا لیں اور شام کو ماشاءاللہ 1 کلو حلوہ بھی کھا لیں.
تو پھر گولی کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے تو پھر بہتر ہے کہ گولی دوسری کھا لے تاکہ جان چھوٹے۔ اس لیے قرآن جب حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو، یہی ہے نا آج کل لوگ کہتے ہیں جی مسلمان ٹھیک نہیں ہوتے، اور جی نماز ہمیں ٹھیک نہیں کرے، بھی ٹھیک تو تب کرے جب اللہ کا بتلایا ہوا نسخہ ٹھیک استعمال کرو، کہ جو دوائیں استعمال کرنے کی ہیں ان کو استعمال کرو، اور جن سے اللہ نے پرہیز کا حکم دیا ہے ان سے پرہیز کرو، تب ہی تو فائدہ ہوگا، تب ہی تو اثر کرے گا۔ اگر تم نے عمل کر لیا اور پرہیز نہ کیا، اگر پرہیز کر لی اور دوا نہ کھائی، پھر بھی ناکامی ہوگی۔ یا تم نے نسخہ پڑھتے رہے اور جیب میں رکھتے رہے کہ اور ڈاکٹر کے پاس گئے 10 دن کے بعد، ڈاکٹر نے پوچھا کہ جناب کیا حال ہے آپ کا، آپ کی طبیعت ٹھیک؟ آپ نے کہا نہیں جناب تو میں پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہوں۔ اس نے کہا میں نے نسخہ لکھ کے دیا۔ اس نے کہا جناب نسخہ دیکھو میں نے تو اس کے اندر پرس میں رکھا ہوا ہے اور روزانہ سینے سے لگا رہا ہوں، آنکھوں پہ لگا رہا ہوں، چوم رہا ہوں، اور پھر بڑا محفوظ رکھا ہوا ہے حضرت، دیکھو ہر وقت میرے دل پہ کھڑا ہے نسخہ آپ کا۔ اس نے کہا دوائیں لے کر بھی کھائی؟ انہوں نے کہا نہیں جناب میں نسخے کو چوم رہا ہوں۔ اس نے کہا پھر بیماری کیسے جائے؟ چومنے سے تو نہیں جاتی۔ ایک طرف تو آپ قرآن شریف کو چوم رہے ہیں اور سینے سے لگا رہے ہیں اور داڑھی مڈوا کے قرآن کو اوپر لگا کے گواہ بنا رہے ہیں کہ قرآن قیامت میں گواہی دینا میں محمد مدنی کی سنت کا دشمن ہوں۔ تو قرآن کیسے فائدہ دے آخر؟ سینے پر قرآن رکھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ کا قرآن ہے جی، سینے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے لیکن اندر زہر بھرا ہوا ہے، غیبت بھری ہوئی ہے، جھوٹ بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے اور گندے ارادے اور گندے اعمال بھرے ہوئے ہیں، تو سینے سے لگانے سے کیا ہو جائے؟ کہتے ہیں جی زمزم پیتے ہیں جی ٹھیک نہیں ہو رہے۔ زمزم پیو گے تو کیسے ٹھیک ہوگے؟ زمزم پینے کے بعد جن برائیوں کو چھوڑنا ہے ان کو بھی چھوڑو گے تو زمزم اثر کرے گا نا۔ ایک برتن میں اگر آپ پلیدی مثلا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پیشاب ڈال دیں اور اس میں پانی ڈالتے جائیں تو پیشاب حلال ہوتا جائے گا؟ ایک خیال ہے آپ کا مثلا ایک پیشاب برتن میں اس میں آپ نے 2 کلو اور پانی ڈال دیا، تو اب چونکہ 2 کلو پانی زیادہ ہم نے ڈال دیا تو پیشاب پاک ہو گیا، یا یہ 2 کلو بھی حرام ہو گیا؟ ہاں جی حرام ہو گیا۔ تو اندر اگر ہمارے خنزیر کھڑے ہیں تو زمزم جو ہم نے اوپر ڈالا زمزم بھی حرام ہو گیا، وہ کہاں سے حلال ہو گیا؟ جب وہ حلال ہی نہیں ہوا تو فائدہ کیسے کرے ہمیں؟ اس لیے اب ان آیات میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ 2 چیزیں ہیں، ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے۔ زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔ حاملہ اگر عورت ہو تو کیا خامند بیوی اپنا بیوی سے مل سکتا ہے؟ ہاں بھائی مل سکتا ہے، کوئی منع نہیں، شریعت میں تو کوئی منع نہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر منع کرے، کوئی بیماری ہو یا کوئی عارضہ ہو تو پھر علیحدہ بات ہے، ورنہ شرعی طور پر اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ حاملہ عورت سے آدمی نہ ملے، یا اللہ رسول کے حکم کے مطابق حاملہ عورت کو کوئی نقصان ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، اور نہ شریعت میں منع ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے آدمی اپنی عورت کو کتنے دنوں کے بعد مل سکتا ہے؟ جب عورت کا خون بند ہو جائے، چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے، چاہے 4 دن کے بعد بند ہو جائے، عورت پاک ہو جاتی ہے، غسل کر لے، نماز پڑھے، میاں بیوی ملے، سب حلال ہے۔ اگر خون آ رہا ہے تو پھر 40 دن تک انتظار کرنا ہوگا، لیکن اگر خون رک گیا ہے چاہے 2 دن کے بعد بھی رک جائے، عورت پاک ہو جاتی ہے۔ مجھے ہر وقت موت کا ڈر رہتا ہے کہ قبر میں کیا کروں گا، بڑی اچھی بات ہے جن لوگوں کو موت سامنے ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تمہیں اگر موت کا ڈر رہتا ہے اور قبر کا ڈر رہتا ہے، دیکھو جھوٹ تو نہیں بولتے ہو، اگر جھوٹ بولتے ہو تو پھر قبر کا ڈر کدھر گیا؟ حرام کھاتے ہو تو پھر قبر کا ڈر کدھر گیا؟ غیبت کرتے ہو تو پھر قبر کا ڈر کا معنی تو یہ ہے کہ پھر قدم غلط اٹھے ہی نا، کیونکہ قبر سامنے ہے، موت سامنے ہے، مرنا ہے، پھر آدمی پھر تو میں مان لوں گا کہ قبر کا ڈر ہے۔ ایک ہے کہ زبانی کلامی کہنا کہ مجھے قبر کا جی بڑا ڈر ہے، روز جنازے پڑھ رہے ہو، ٹس سے مس ہی نہیں ہوتا، روزانہ تمہارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، کوئی فرق پڑتا؟ حالانکہ ہر جنازے میں ہمیں سبق ہوتا ہے کہ آج اس کا جنازہ جا رہا ہے، کل تیرا بھی جا رہا ہو۔
آج کوئی اور بھائی کندھوں میں جا رہا ہے، کل ہم بھی جا رہے ہوں۔ آج اسے اکیلا مٹی میں ڈالا جا رہا ہے، نہ بھائی ہوگا، نہ باپ ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، سب مٹی میں دبا کے واپس اپنے گھر آ جائیں گے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ قبرستان سے گزرے تو کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا قبروں والے، میں تمہیں کیا بتلاؤں، تمہاری بیوی انہیں تو دوسری شادیاں بھی کر لی اور اپنے نئے خاوندوں کے ساتھ عیش کر رہی ہیں، تمہارے بچے تمہاری جائیدادوں پہ عیش اور گل چھڑے اڑا رہے ہیں، تمہارے مکانوں میں اب اور لوگ رہتے ہیں، تمہارے بستروں پہ اب اور لوگ سوتے ہیں، اور تم اللہ کے سپرد و خدا جانے تم پہ کیا گزری۔ تو اس لیے موت کا ڈر کا معنی ہے کہ آدمی پھر زندگی ٹھیک ہو جائے۔ میرے دادا جو ہیں دانت کا درد کا دم کرتے تھے، وہ فوت ہو گئے، اب لوگ ان کے قبر سے مٹی لے کے وہ دانت میں رکھتے ہیں، یہ اسی کا نام تو شرک ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ اور شرک کو کوئی سینگ لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے مدینے اور مکے کی مٹی تو دانت میں رکھو، خیر نہ ہو تیرے دادے کی قبر خیر کر دے، یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ شیطانی دھوکہ ہوتا ہے۔ شیطان گمراہ کرنے کے لیے جنات اثر کرتے ہیں کہ درد روک لو تاکہ اس کا عقیدہ تباہ ہو جائے، اسی طریقے سے اس کو جہنم میں ڈالو۔ ہم جو طواف کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہیں اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔ ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد اگر آپ نے طواف کیا ہوا ہے تو حنفی مسلک میں پہلے 2 رکعتیں ادا کرو طواف کی، چونکہ وہ واجب ہیں، پھر سنتیں پڑھو، اور باقی ائمہ کے نزدیک وہ بھی سنتیں۔ توبہ انشاءاللہ بھائی میں نے عرض کیا تھا توبہ خود کر لو، کسی کے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے، تم بات کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ اور اگر تم نے کوئی پیر یا بزرگ سمجھ کے توبہ کرنی ہے تو پھر بھی کوئی صالح آدمی تلاش کرو۔ میں بد کردار آدمی ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، مجھے تو اپنے خاتمے کا ڈر ہے، تو تیرا بوجھ بھی میرے سر پہ آ جائے، تیری ذمہ داری بھی میرے سر پہ آ جائے، پہلے میں اپنی ذمہ داریاں تو پوری کروں۔ اس کے لیے کوئی بزرگ آدمی تلاش کرو، صالح آدمی، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا، قرآن پہ چلنے والا، حلال کھانے والا، دین کا کام کرنے والا۔ مرنا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھ کے اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک لڑکی کو پسند کیا، اس کو 3000 روپیہ مہر میں مقدم بھی دیا، اس کے بعد عورتوں نے دیکھا پتہ نہیں اس نے پسند نہیں کیا، تو اب لڑکی پسند نہیں ہے، ہمارے بیٹے کے لیے نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ لڑکی کا والد نے کہا کیوں دیکھا، مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں، یہ نہ اردو ہے نہ بنگالی ہے، آپ خود